الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ ہم اسلامیات اختیاری برائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ FA کے نصاب کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں۔ یہ نصاب 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ آیات 113 تا 121 ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہودیوں نے منہ شگافیاں کر کر کے مسلمانوں کو ان کے دین سے متنفر کر دیا اور ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے شک و شبہات پیدا کر دیے، جن کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات پوچھا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ کیا تم اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات پوچھتے ہو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پوچھے تھے؟ یاد رکھو کہ اگر کوئی ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدے گا تو وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا، اور اہل کتاب کی کثیر تعداد تو یہی چاہتی ہے کہ تم لوگ اپنے دین سے پھر جاؤ، جس طرح سے انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے، یعنی انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ یہ لوگ حسد اور تکبر کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے عفو و درگزر کی تلقین فرمائی اور یہ فرمایا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں، یعنی اس وقت کا انتظار کریں جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اس کے بعد عیسائیوں اور یہودیوں کے ایک خاص عقیدے کی طرف اشارہ تھا کہ ان کا خیال ہے کہ جنت میں کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہودی یا عیسائی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم اپنے اس دعوے پر سچے ہو تو تم اس کے لیے کوئی دلیل ہی بنا لاؤ، تم کوئی دلیل لے کے آؤ، کوئی پروف لے کے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ آئے ہیں کئی جگہوں پر کہ ان کے اس طرح کے دعووں پر اللہ نے دلیل مانگی ہے۔ پہلا کیا ہوا تھا کہ جب انہوں نے قرآن کریم کو جھٹلایا تھا، اللہ کے کلام کو جھٹلایا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر تم اس کلام کے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو تم اس کے مقابلے میں ایک صورت ہی بنا لو، اور اگر تم یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے تو کوئی معاون و مددگار لوگ بلا لو۔ تم سچے ہو تو ایسا کرو گے، ورنہ نہیں۔ وہ ایسا نہیں کر سکے تھے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آخرت کا گھر صرف ہمارے لیے ہے، خالصتاً صرف ہمارے لوگوں کے لیے ہے، دوسرے لوگوں کا ان میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے پر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، ایسا تو تم ہرگز نہیں کرو گے۔ اب یہاں پہ یہ کہا گیا کہ تم اگر اپنے دعوے پر سچے ہو تو تم کوئی دلیل لے کر آؤ، مگر یہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نزدیک برتری اور پسندیدگی کا معیار اس شخص کو قرار دیا جو کہ محسن ہو، جس کے اندر تقویٰ ہو، جو کہ اللہ کا پسندیدہ بننے کی خواہش رکھتا ہو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں سر تسلیم خم کر دے اور خود کو اللہ کے سپرد کر دے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت کے پاس اجر ہے، اور نہ ہی ایسے لوگ غمگین ہوں گے، نہ ان کو کسی قسم کا ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔
اس کے بعد جو آج آیات ہم پڑھیں گے ان میں بھی ایک ان کی خاص غلط فہمی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ صرف اپنے مذہب پرستی کی بنیاد پر یا اپنے خاص مسلک پرستی کی بنیاد پہ دوسرے لوگوں کو برا کہتے ہیں اور ان سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ عیسائی کچھ نہیں ہے، کسی چیز پر نہیں، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، حالانکہ یہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طرح سے کہا ان لوگوں نے جن کے پاس علم نہیں ہے، سیم اسی طرح سے انہوں نے بھی الفاظ بولے۔ فاللہ یحکم، پس اللہ فیصلہ کر دے گا، بینہم ان سب کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان سب معاملات میں جو تھے جن میں یہ تھے اختلاف کرتے۔ ان کے تمام اختلافات چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ مسلکی ہوں یا بزرگ پرستی کی بنیاد پر ہوں، سب کے فیصلے اللہ قیامت کے دن کر دے گا۔ ابن ابی حاتم نے سعید اور اکرمہ کے طریقے سے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کی ایک جماعت آئی تو اس وقت یہودی علماء بھی کچھ وہاں پر آ گئے۔ ان میں سے رافع بن حرملہ ایک یہودی عالم تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اللہ کی مقدس کتاب انجیل کو برا بھلا کہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا۔ اس سے یہ لوگ آپس میں جھگڑ پڑے، یعنی اس نے کہا عیسائیوں سے کہ تم لوگ تو کوئی چیز نہیں ہو۔ ان کے جواب پہ عیسائیوں نے بھی ان سے کہا کہ تم کوئی چیز نہیں ہو۔ اس وجہ سے ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ ناظرین اکرام اور عزیز طالبات، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی جو تھے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہودیوں نے عیسائیوں کو برا بھلا کہا اور انہوں نے کہا کہ تم نے 3 الہ بنا رکھے ہیں، اس لیے تمہارا کوئی مقام نہیں۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے کہا کہ تم چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، جو کہ بنی اسرائیل میں تمہاری طرف سب سے آخری پیغمبر آئے تھے، تمہیں انہیں ماننا چاہیے تھا، لیکن تم نہیں مانتے تو اس لیے تمہارا کوئی مقام نہیں۔ اب تیسرے کون لوگ تھے؟ وہ لوگ جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا، مطلب مشرکین۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ہم انہی کی دین کی پیروی کر رہے ہیں، ہم کعبہ کے متولی ہیں، اس وجہ سے جو ہم کرتے ہیں وہ صحیح ہیں اور تمہارا کوئی مقام نہیں، باقی کسی کا بھی کوئی مقام نہیں۔ اس طرح سے یہ لوگ آپس میں جھگڑ پڑے۔ 3 قومیں تھیں نا، 3 طرح کے عقائد والے لوگ تھے، آپس میں لڑ پڑے۔ حالانکہ 2 لوگ تو کتاب پڑھتے تھے، اب تیسرے نہیں بھی پڑھتے تھے، تو کعبہ کے متولی تو وہ بھی خود کو سمجھتے تھے، صحیفے تو ان پر بھی اترے تھے، یہ الگ بات کہ وہ ان کو چھوڑ چکے تھے۔ تو بہرحال یہ لوگ ایک دوسرے کو اس طرح سے کہنے لگے، جھگڑنے لگے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ایک وجہ مذہب پرستی یا مسلک پرستی تھی، جس کی وجہ سے ایک فریق دوسرے فریق کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ مثلاً یہودی کہتے تھے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں، اس لیے ہم بڑی چیز ہیں، ہم انبیاء کرام کی اولاد ہیں، ہم پر کتاب تورات نازل ہوئی ہے، اس لیے ہم بڑی چیز ہیں۔ عیسائی کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا ہماری طرف بھیجا ہے، اس لیے ہم بڑی چیز ہیں۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم بیت اللہ کے پاسبان ہیں، اس لیے ہم بڑی چیز ہیں۔ یہ سارے ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ ہم بڑی چیز ہیں۔ اب ان کے جھگڑوں کا جو فیصلہ ہے اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن کریں گے۔ یہ ابھی جتنا لڑنا ہے لڑ لیں، جو کچھ کرنا ہے یہ لوگ کر لیں، ان کا اصل فیصلہ کب ہوگا؟ جب قیامت آئے گی۔ اور یہ دیکھیں کہ اسی طرح سے آج بھی لوگ مسالک کی بنیاد پہ جھگڑتے ہیں، فرقوں کی بنیاد پہ جھگڑتے ہیں۔ اب وہ اسی آیت پر استدلال کرتے ہوئے اس بات کو سمجھ لیں کہ مسالک پرستی یا فرقہ پرستی کو پرموٹ کرتے ہوئے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا کس قدر ناپسندیدہ عمل ہے،
اور کس قدر اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک طرح سے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ ان کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا کہ ابھی جو کرنا ہے کر لیں، ڈھیل ہے ان کو، لیکن ان کا اصل فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کی بجائے، قرآن و سنت کے فالوورز ہونے کی بجائے یہ کہنا پسند کرتے ہیں کہ ہم فلاں مسلک کے مسلمان ہیں، فلاں مسلک کے مسلمان ہیں۔ تو کیا اللہ نے یہ دین ہمیں دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے؟ بہرحال یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اس کا آگے مزید رزلٹ کیا نکلتا ہے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ مساجد ویران کرنے کا انجام، یہاں پہ مساجد لکھا ہوا ہے، لیکن مساجد سے مراد تمام عبادت گاہیں ہیں جو کہ کسی بھی مذہب سے اگر تعلق رکھتی ہوں، عربی میں اس کو یہی کہا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِي اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جس نے اللہ کی مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روک رکھا ہے۔ أَنْ يُذْكَرَ فِي اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، حالانکہ مسجدیں جو ہیں اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ وہاں پہ اللہ کا ذکر بلند کیا جائے۔ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور وہ شخص جو مسجدوں میں آنے سے روکتا ہے وہ ان کی خرابی، ان کی بربادی کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ وَسَعَى، اور وہ دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ أُولَٰئِکَ مَا کَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، یہ جائز نہیں تھا ان کے لیے کہ مگر یہ داخل ہوں اور ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جب مسجد میں داخل ہوں تو عاجزی و انکساری کے ساتھ جھکتے ہوئے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی عبادت گاہوں کو بانٹنا شروع کر دیا۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ ناظرین اکرام، جب انسان مذہب پرستی یا مسلک پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کی فوقیت یا ان کے نزدیک بہتری کا جو معیار ہے وہ عقیدت ہوتا ہے، نہ کہ علم ہوتا ہے۔ علم کی بجائے عقیدت ہوتا ہے، یعنی علم کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ علم جو ہوتا ہے اس میں تحقیق بھی آ جاتی ہے، جستجو آ جاتی ہے، لیکن ان کے نزدیک علم یعنی تحقیق اور جستجو کچھ نہیں ہوتی، یہ صرف عقیدت کی بنیاد پہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو جسٹ فار ایگزامپل ایک چیز بتاتی ہوں کہ شاہ فیصل نے مسجد بنائی، فیصل مسجد اسلام آباد میں۔ ایک شخص وہاں پہ جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں شاہ فیصل مسجد میں ہی نماز پڑھوں گا، کیونکہ میں شاہ فیصل سے بڑا امپریس ہوں، مجھے ان سے بڑی محبت ہے، ان کے جو آئیڈیاز ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، ان کے جو اقوال ہیں مجھے بڑے پسند ہیں، اور خاص طور پہ جو انہوں نے مسجد بنائی ہے وہ تو بڑی خوبصورت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھتا رہوں، میں بڑا اٹریکٹ ہوتا ہوں اس کی طرف دیکھ کے، اس لیے وہ مسجد میں جاتا ہے، اور وہ اسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور کسی مسجد میں نہیں جاتا، دور سے ٹریول کر کے وہاں پہ آتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اپنی عقیدت کی وجہ سے، کیونکہ اس کو عقیدت ہے کس سے؟ شاہ فیصل سے۔ جسٹ فار ایگزامپل آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ ایک مثال ہے کہ شاید ایسا ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے، یعنی ایسا انسان کر تو لیتا ہے، لیکن اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عبادت کی اسپرٹ ختم ہو جاتی ہے، مسجد میں آنے کا جو اصل مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ رب العزت اس کی جو اسپرچول یا ایموشنل اٹیچمنٹ جو عبادت کے ساتھ ہونی چاہیے، یا اللہ رب العزت کے سامنے جو گریہ زاری کرنی چاہیے، آہوزاری کرنی چاہیے، وہ چیز اس سے اللہ چھین لیتا ہے، کیونکہ تم تو آئے ہو مسجد کو ایک ٹورسٹ کے طور پہ وزٹ کرنے، کر لو مسجد کو، دیکھ لو اچھے طریقے سے، بہت خوبصورت ماربل لگا ہوا ہے، تم اللہ سے ملنے تو نہیں آئے نا۔ اب آپ خیال کریں، یہ ایک اللہ کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے کہ آپ صرف ایک مقصد کے لیے جائیں، یہ نہ سوچیں کہ آپ نے وہاں پہ جا کے عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی بھی کرنا ہے۔ وہ جو خوبصورتی ہے مسجد کی، جو خوبصورتی ہے وہ اٹریکٹ کرے آپ کو اس چیز پر کہ یہ اللہ کا گھر ہے، کتنا خوبصورت ہے، اور میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ میں آج اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں۔ اس چیز کی طرف آپ کی اٹریکشن ہونی چاہیے، اور جب وہ اٹریکشن آپ کو اس بات پر قائل کر دے کہ واقعی آپ ایک
یہ کام کریں اس ٹائم پہ کہ آپ اللہ کو راضی کریں. آپ جو نماز پڑھے ہیں, جو نوافل پڑھے ہیں, وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھے ہیں, تو وہ اللہ کے نزدیک قبول ہوں گے, انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گے. اور اللہ ایسی عبادت کو رائگاں نہیں جانے دیتے. اور شاید آپ کو پہلے بھی کہیں بتایا تھا کہ جو نماز بے روح ہو اس کو اللہ گندے کپڑے کی طرح منہ پر مار دیتے ہیں جیسے ہی نمازی نماز پڑھ کے اٹھتا ہے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ نماز کو بطور ٹورسٹ وزٹ نہیں کرنا چاہیے مسجد کو, بلکہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی عبادت کی غرض سے, اور یہ شوق کر اس شوق کے ساتھ یہ سوچ کر جانا چاہیے کہ اس ٹائم جب میں جا رہا ہوں نا, بس میں نے اللہ کو راضی کر کے اٹھنا ہے. راضی کیے بغیر تو میں وہاں سے نہیں اٹھنے والا. اللہ میں اب یہاں سے تبھی اٹھوں گا جب تو مجھ سے راضی ہو جائے. تو یہ والی ہوتی ہے وہ فیلنگ جو اللہ کے قریب کرتی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے مسجدوں کو بے آباد کرنے, ان کو ویران کرنے, اللہ کے گھروں کو ایک طرح سے نقصان پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا. تاریخ کے اوراق ہمیں بتاتے ہیں کہ بیت المقدس پر رومیوں نے یعنی عیسائیوں نے جب حملہ کیا, یہ لوگ وہاں پہ گئے, انہوں نے لڑائی جھگڑا کیا, قتل و غارت کی, وہاں کی کتابیں جلا دیں, تورات جلا دی. اور پھر ایسا 2 بار ہوا, ایک بار بخت نصر کے دور میں اور ایک بار تیتس کے دور میں, 2 بار ایسا ہوا تھا. انہوں نے ایسا کیا, اور ایسا کرنے پر ان کو کیا ہوا کہ ایک طرح سے یعنی مسجد جو اللہ کا گھر تھا جو بیت المقدس, وہ تو ڈسٹرائے ہو گیا, لیکن اللہ بھی ان سے ناراض ہوا. ٹھیک ہے, اس کا ذکر بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 میں بھی ہے کہ مسجد میں کو بے آباد کیا گیا, اس میں توڑ پھوڑ کی گئی, اس چیز کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے بعد ان کے ساتھ دوسری دفعہ جو ایسا ہوا تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا. وہ کیا ہوا کہ ان کو جب خانہ کعبہ سے بے دخل کر دیا گیا, بیت اللہ سے نکال دیا گیا, صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار نے, مشرکین نے مسلمانوں کو وہاں نہیں آنے دیا, عبادت نہیں کرنے دی. اور یہ جو حدیث مبارکہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن عباس کی روایت عبد الرحمن بن زید کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں آ کر نہ انہوں نے عمرہ کرنے دیا اور نہ ہی مسجد حرام میں نماز پڑھنے دی. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں ایسا بارہا ہوتا ہے, سورہ فتح میں بھی آتا ہے, ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں تمہیں مسجد حرام سے. مسجد حرام سے یعنی منع مساجد اللہ, اس طرف اشارہ ہے. اب یہ ہے مسجد کی بے آبادی یا مسجد کی ایک طرح سے مسجد کو ڈسٹرائے کرنا. یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ شخصیت پرستی کی وجہ سے. یہاں پہ جو بیسک ان کا پرپز ہے جس وجہ سے یہ لوگوں کو مسجد سے روک رہے ہیں وہ شخصیت پرستی ہی ہے, اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اور شخصیت پرستی جب آ جائے تو تب دین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, کیونکہ انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے, اللہ کو چھوڑ کے اپنی پسندیدہ شخصیتوں پر زیادہ اعتبار. اب جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نا, دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا, آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں ٹھیک ہے, یہ ایک جگہ پہ کہہ دینا چاہیے. مطلب کئی لوگ آپ سے بھی کہتے ہوں گے, مجھ سے کئی لوگ کہتے ہیں آپ آ کے ہمارے لیے دعا کریں, ہم پاس ہو جائیں, یا ہمارے لیے دعا کریں اللہ ہمیں صحت دے, ہمیں رزق دے, اس طرح کی دعائیں. تو دعائیں ٹھیک ہے ہمیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں, ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں. لیکن اللہ پہ اتنا یقین انسان کو خود بھی ہونا چاہیے کہ جب میں دعا کروں گا نا تو میری دعا ضرور قبول ہوگی, میرے اٹھنے سے پہلے میری دعا قبول ہوگی. اگر دعا قبول نہ ہوئی تو اللہ اس کا جواب تو ضرور دے گا اور اس کا اجر میرے لیے محفوظ کر لے گا. یہ ساری چیزیں ہمارے دل میں ہونی چاہیے اور ہمارے یقین کو اس پر پختہ ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ جو ایسا کرنے والے ہیں جو مسجد حرام سے روکتے ہیں, اس کے علاوہ ایک اور جو بات ہے, ابرہہ اصحاب الفیل میں آپ نے اس کا ذکر پڑھا ہوگا. اس نے بھی بیت اللہ آ کے حملہ کیا تھا, بیت اللہ پر حملہ کیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ یمن میں اس نے بیت اللہ جیسا ایک گھر بنا رکھا تھا جو کہ بالکل ویران رہتا تھا. اس نے اس کو آباد کرنے کے لیے یہاں پہ حملہ کیا تھا تاکہ یہ ڈسٹرائے ہو جائے اور لوگ وہاں پہ آنا شروع کر دیں.
ٹھیک ہے، تو ایسا کرنے والوں کے لیے کیا ہے، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسا کرنے والوں کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ایسا عذاب جو ان کو ڈسٹروائے کرے گا۔ آیت نمبر 115 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس جہاں تم کہیں منہ کرو گے، یا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جہاں تم کہیں منہ موڑو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اللہ کو پاؤ گے وہیں پر۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اب ناظرین آپ یہاں پہ سوچتے ہوں گے کہ پیچھے اور باتیں ہو رہی تھی، مسلک پرستی، مذہب پرستی اور عقیدت کی بنیاد پر مسجدوں کی بے حرمتی، اور یہاں پہ ایک دم سے کیا بات ہو رہی ہے پھر سے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی یہ سب کچھ بھی اصل میں بیسیکلی مسجد اور شخصیت پرستی کی بنیاد پہ ہو رہا تھا۔ کیسے؟ یہودی کہتے تھے، یہودی اور عیسائی دونوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، یہودیوں نے اس کا مغربی حصہ مختص کر لیا تھا اور عیسائیوں نے مشرقی، اس وجہ سے کہ حضرت مریم علیہ السلام وہاں پہ اعتکاف کر چکی تھیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی وہاں پہ ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ جو مشرقی حصہ ہے بیت المقدس کا وہ ہمارے لیے ہے، اور انہوں نے جو یہودیوں نے کہا کہ مغربی ہمارے لیے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا ذکر پہلے دیکھتے ہیں، سورہ مریم میں بھی آتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، سورہ مریم کی آیت نمبر 16، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، یعنی کہ مشرقی حصے میں انہوں نے خطاب کیا، مشرقی حصے میں انہوں نے جو ہے وہ ایک طرح سے وہ ٹھہری تھی، وہ مقیم رہی تھی۔ اب یہاں پہ جو ہے یہ یہودی کہتے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو حضرت مریم علیہ السلام کی وجہ سے مشرقی حصہ مختص کر رہے ہو، ہم تو ان کو نہیں مانتے، وہ تمہاری بزرگ ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، اس لیے ہم مشرقی نہیں لے سکتے، ہم مغربی لیں گے۔ اب وہ تو اس سے نکل گئے۔ اب یہاں پہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت مشرق و مغرب میں نہیں ہے، یعنی اگر مریم علیہ السلام وہاں پہ تھیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ وہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ صرف وہاں پہ ہے، اور اگر تمہارا خیال ہے کہ اللہ مغرب میں ہے تو اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ مغرب میں ہی ہے، بلکہ اللہ مشرق و مغرب، شمال جنوب ہر جگہ پہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جہاں کہیں تم منہ موڑو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو کس کو پاؤ گے؟ تم اللہ کو پاؤ گے۔ اللہ کی ڈائریکشن کی، اللہ کی سمت یا ڈائریکشن اگر تمہیں صحیح طریقے سے معلوم کرنی ہے تو تم کیا کرو کہ جہاں کہیں بھی تم ہر طرف اللہ کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے ریلیٹڈ یہ جو ان کے کانسیپٹ تھے، اس حوالے سے کچھ روایات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ جاتے، اچھا یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ حضرت عمر ہیں یا ابن عمر ہے، یہ یا تو میں آپ کو کل کنفرم کر کے بتا دوں گی، نہیں تو پھر انشاءاللہ آپ مجھے یاد کروائیے گا، آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیجیے گا کہ بتائیے گا، کہیے گا کہ میں نے آپ کو یہ یاد دلانا ہے کہ کیا ہے، حضرت عمر ہیں یا ابن عمر ہیں۔ ان کی یہ روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر جاتے، یعنی ایک دفعہ مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کر رہے تھے، تو جس طرف کو سواری ان کا رخ کرتی اسی طرف منہ کر کے آپ نے نفل نماز پڑھی، اور اسی طرح سے انہوں نے نفل نماز پڑھی، یعنی پڑھی جا سکتی ہے نفل نماز رستے میں سواری کا کسی بھی طرف منہ ہو۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اسی آیت پر استدلال کرتے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ آپ کے ساتھ سفر پر گئے، رات ہو گئی تو صحابہ کرام کو اندھیرے میں قبلہ کی صحیح سمت معلوم نہیں ہو رہی تھی، اس پر
انہوں نے جہاں پہ دل چاہا، جہاں کسی کو قبلہ معلوم ہوا اس نے نماز پڑھ لی. تو ایسا کرنے پر جو ہے بعض کو یہ خیال ہوا کہ پتہ نہیں ہماری نماز ہوئی ہے یا نہیں، تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے. اللہ تعالیٰ تنگ نظر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لمیٹڈ سوچ والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ ہی کسی ایک جگہ یا ایک مقام پر مقید ہے. لوگ انسانوں کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان ایک وقت میں ایک جگہ پر ہوتا ہے، اور انسانوں پر اللہ کو قیاس نہ کریں کہ انسان چونکہ ایک جگہ پہ ایک وقت میں ہوتا ہے تو اللہ بھی ایسے ہی ہے، ایک آج مشرق میں ہے تو کل مغرب میں ہوگا، ایسے نہیں ہے. اللہ ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو انسانوں پر قیاس کرتے ہوئے یہ نہ کہیں کہ اللہ فلاں جگہ پر ہے یا فلاں جگہ پر ہے. اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں. اولاد سے مبرہ ذات، ایسی ذات جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. مگر ان کے بارے میں بعض لوگوں کا کیا خیال ہے، مثلا عیسائیوں کا؟ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، سبحانہ وہ پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ زمین و آسمان میں جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی کچھ ہے، سب اسی کا ہے. کل للہ قانتون، سب کچھ اللہ کے جو ہے فرما برداری میں ہے، یعنی سارے کے سارے اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے. وہ جو چاہے جدھر کو چاہے ہمارا رخ موڑ سکتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ اس بات سے بھی پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہاں پہ صحیح بخاری کی حدیث کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی آدم نے مجھے جھٹلایا اور مجھے گالی دی ہے. اور اس کا جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اسے مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کر سکوں گا، یعنی ایک بار جب مار دیا نا تو دوبارہ زندہ نہیں کر سکوں گا. اور اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا اور بیوی ہے. یعنی عیسائیوں کا یہی عقیدہ تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں اور مریم علیہ السلام بیوی ہیں. تو اسی بات کا رد پیش کیا جا رہا ہے. اب ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر و برداشت میں، ایک دفعہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. بری باتوں کو سن کر یا تحمل و برداشت کے معاملے میں جو سب سے زیادہ صبر کے معاملے میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ بری باتوں کو سن کے سب سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنے والوں میں اہم چیز کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس نے بیٹا پیدا کیا ہے اور وہ پھر بھی رزق دے رہا ہے، لوگوں کی رسی کو کھلا چھوڑے جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے. اور اس طرح کی باتوں سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی مضمون سے ریلیٹڈ قرآن کریم کی کئی سورہز میں جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 90 to 93 آپ لوگ نوٹ کر لیں، یہ آپ لوگ اپنی تشریح میں ضرور لکھیے گا. تقاد السماوات یتفطرن من قبل وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. تقاد السماوات یتفطرن من قبل، اس سے پہلے کہ آسمان پھٹ پڑیں. وتنشق الارض، اور زمین ٹوٹ جائے یا زمین جو ہے یہ بھی پھٹ جائے.
وَتَخِرُّ الْجِبَالُ ہَدًّا، اور پہاڑ بھربھرے ہو کر گر پڑیں. أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کوئی یہ کہے کہ رحمان نے بیٹا پیدا کیا ہے. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، حالانکہ یہ رحمان کے لیے یعنی اللہ رب العزت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹا پیدا کرے، یعنی اس کو چاہیے ہی نہیں بیٹا، تو وہ بیٹا کیوں پیدا کرے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا ایک یعنی ابدیت کی صورت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہے، بندگی کی صورت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہے. کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس چیز کی سخت مذمت ہے. آپ کو میں نے یہاں پہ یہ جو آیات بتائی ہیں 90 to 93، یہ ایک دم سے اکٹھا مضمون ایک جگہ پہ آتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ورنہ قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر اس چیز کی طرف اشارہ ہے. بدیع السماوات والارض فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اللہ تعالیٰ اس سے مبرہ ہے کہ وہ بیٹا پیدا کرے، اور زمین و آسمان کی ہر شے اسی کے لیے ہے یا اسی کی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے بیٹا بنانے کی جب سب کچھ اسی کا ہے، زمین و آسمان اسی کے ہیں. اور وہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے وَإِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا، کوئی بھی چیز کرنے کا ارادہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کے ایک اشارے پر، اس کی ایک فنگر کے اشارے پر تمام کام ہو جاتے ہیں. تمام امور جو ہیں اللہ رب العزت کے ایک اشارے سے طے پا جاتے ہیں. ناظرین اکرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اور کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے مزید کس طرح سے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ نے ان کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تھا، یعنی اللہ کے عذاب کی جو وعیدیں ہیں وہ انہیں سناتے تھے، اور انہیں خوشخبریاں بھی سناتے تھے کہ جو نیک اعمال کریں گے وہ جنت میں جائیں گے. تو اس کے باوجود ان کے کیا عقائد تھے، کس طرح سے انہوں نے اپنا بیہیویئر رکھا، اس تمام جو صورتحال کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.